اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear 10th class students, Assalamu alaikum warahmatullah. The topic I have chosen for you for today's lesson is Long Walk to Freedom. This very lesson or topic is extracted from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. پہلے بچوں، ایک ایسی شخصیت کے متعلق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی زندگی میں قربانیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جس نے اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کر دیا. ہاں میرے بچوں، جیسا آپ دیکھتی ہیں اس تصویر میں، یہ ایک ایسی شخص یعنی نیلسن منڈیلا جو کہ جنوبی افریقہ کا رہنے والا تھا. 18 جولائی 1918 میں اس کی پیدائش فرانسس کی یعنی ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کا صدر بھی رہ چکا ہے، یعنی جس کو جمہوری طور پر صدر منتخب کیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں. لیکن یہ جو شخصیت ہے یعنی نیلسن منڈیلا، اس کے لیے اس سے کافی مشقت اٹھانی پڑی ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب ساؤتھ افریقہ میں نسل پرستی اپنے عروج پر تھی. وہاں گوروں کا راج تھا، حکومت گورے لوگ کر رہے تھے جن کی اکثریت نہیں تھی وہاں ساؤتھ افریقہ میں. لیکن اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھا رکھے تھے ساؤتھ افریقنوں پر. لیکن جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، یہ مسلسل اس کے خلاف اپنی آواز اور احتجاج کرتا رہا. حق کی اس آواز کو دبانے کے لیے اس سے 27 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے. یعنی 57 ؤہرین چھِ وۄنۍ جیلس منٛز تھاونہٕ. قصوٗر چھُ یِہے آسان کہِ یہِ چھُ حق ژھانڈان، یہِ چھُ انصاف ژھانڈان، یہِ چھُ پننہِ قومُک عزت بحال یژھان کرُن. تو جو یہ گورے لوگ جو ان پر حکومت کر رہے تھے وہ 27 سال تک اس سے قید میں رکھتے ہیں. میرے بچوں، اتنا طویل صعوبتیں یعنی جیل میں رہنا بھی یہ گوارا کرتا ہے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹتا ہے. جو موقف اس نے اختیار کر رکھا تھا کہ جنوبی افریقہ کے لوگوں کو جو کہ کالے رنگ کے کالی چمڑی والے تھے ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو اپنا حق ملنا چاہیے. یہ جو نیلسن منڈیلا تھے، یہ اس نے ایڈز کے حوالے سے بھی بہت کام کیا. ایڈز میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے بڑا کام کیا ہے. نیلسن منڈیلا کو 1993 میں
نوبل پرائز سے نوازا جاتا ہے، اس کی انتھک کوششوں کی وجہ سے۔ آخرکار یہ گورے حکمران تنگ آ کر اس سے جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہاں الیکشن کا یعنی انتخابی عمل کا انعقاد ہوتا ہے، تو ان الیکشنوں میں اس کو یعنی نیلسن منڈیلا کو بھرپور اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی نیلسن منڈیلا کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ افریقن نیشنل کانگریس، وہ 400 میں سے 252 سیٹوں پر اپنا قبضہ جما لیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کا مختصر سا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی جنوبی افریقہ، اس سبق میں جو آپ پڑھنے جا رہے ہو وہ ہے یعنی جنوبی افریقہ 3 صدیوں تک یعنی تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے تک گوروں کے راج کے ماتحت یعنی انگریزوں کے راج کے ماتحت رہتا ہے۔ جس طرح کہ انگریز ہندوستان پر راج کرتے تھے اور ہندوستانیوں پر یعنی ہم لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھا رہے ہوتے ہیں، تو 1948 عیسوی سے گورے حکمرانوں یعنی انگریز حکمرانوں کی طرف سے رنگ و نسل کی ظالمانہ پالیسی اپنائی جانے لگی۔ اس پالیسی کے تحت گورے اور کالے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھا جاتا تھا، انہیں الگ نظام کے تحت تعلیم دی جاتی تھی اور انہیں خاص علاقوں کے اندر یا ان سے باہر رکھا جاتا تھا۔ افریقہ کے جو کالی چمڑی والے یعنی کالے رنگ کے لوگ تھے وہ اس بھید بھاؤ کی کڑی مخالفت کرتی تھی۔ آخر ایک لمبی جدوجہد کے بعد جمہوریت کے لیے چناؤ ہوتے ہیں، جس میں نیلسن منڈیلا کو جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر یعنی راشٹرپتی چنا جاتا ہے۔ 10 مئی 1994 عیسوی کے دن منڈیلا کو صدر ریاست کے طور پر حلف دلایا گیا۔ اس موقع پر ملک کے کالے لوگوں کے بیچ جو کہ وہاں اکثریت میں تھی جوش بھری خوشیاں منائی گئیں۔ اس سبق میں منڈیلا یہ بتاتا ہے کہ اس دن خوشیاں کیسے منائی گئیں اور یہ تقریب مناتے وقت اس کے کیا جذبات تھے، یعنی خود نیلسن منڈیلا کے کیا جذبات تھے، خود یہ اس میں لکھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جدوجہد کی پوری تاریخ اور اس کی اپنی زندگی کی کہانی بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ وہ ان ہزاروں جنوبی افریقہ کے دیش بھگتوں کو یعنی جنہوں نے اس نسل پرستی کے خلاف اپنی قربانیاں پیش کی، انہیں وہ خراج تحسین ادا کرتا ہے، جنہوں نے یعنی ان گنت تکلیفیں جھیلیں لیکن اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا قربانیاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ وہ خود کو ان سبھی دیش بھگتوں کا صرف ایک مجموعہ مانتا ہے جو اس سے پہلے رہ چکی تھی۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود منڈیلا کے من میں گوروں کے لیے کوئی برا خیال نہیں تھا، حالانکہ گوروں نے ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھا رکھے تھے، لیکن تب بھی ان کے من میں کوئی برا خیال نہیں تھا ان کے خلاف۔ وہ کہتا ہے کہ ظالم انسان بھی ایک طرح کا اتنا ہی قیدی ہوتا ہے جتنا کہ وہ انسان جس پر ظلم کیا گیا ہو۔
دیکھیے اس کی سوچنے کا اندازہ کیا ہے پیارے بچوں. ظالم انسان نفرت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے. اس کے برعکس ظلم سہنے والا اس پر ڈھائے گئے ظلموں کی گہرائی کے لحاظ سے اپنے کردار کو بلند کر لیتا ہے. پیارے بچوں، منڈیلا ایک اور اہم مشاہدے کی بھی بات اس سبق میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمت کا مطلب ڈر کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب خوف اور ڈر پر جیت حاصل کرنا ہوتا ہے. ایک بہادر آدمی وہ نہیں ہوتا جو ڈر کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو ڈر پر جیت حاصل کر لیتا ہے. یعنی وہ تبھی ڈر پر جیت حاصل کر لیتا ہے جب وہ اپنی جدوجہد میں تسلسل برقرار رکھتا ہے. منڈیلا کی تکلیفوں اور مشکلوں نے اسے سچ مچ اعلی ہمت والا اور اعلی کردار والا انسان بنا دیا ہے. تو پیارے بچوں، کل ہم اس سبق کے پیراز سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا کے حوالے رہیے اور اپنے گھروں میں ہی رہیے جب تک اللہ ہمیں اس وبائی مرض سے نجات نہ دے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.